MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جماعت احمدیہ پر مختلف ادوار ایسے آتے رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آزمائش کا دور ہوتا تھا اور ایسے ایسے خطرناک زلازل میں سے جماعت احمدیہ گزرتی رہی. دشمن یہ سمجھتا تھا کہ یہ عمارت اب منہدم ہونے کو ہے اور اتنے خطرناک ابتلاؤں میں سے جماعت گزرتی رہی. وہ جو چھوٹے دل رکھتے تھے
اور سطحی نظریں رکھتے تھے، انہوں نے خوشیوں کے شادیانے بجانے شروع کر دیے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ چند دن کا کھیل ہے اور اس کے بعد جماعت کا کوئی نشان دنیا میں نہیں ملے گا۔ ہر دور کے بعد جماعت نے ایک مختلف نظارہ دیکھا، دشمنوں کی جھوٹی خوشیاں پامال کی گئیں اور جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے نیا استحکام بخشا، نئی تمکنت عطا فرمائی، نئے ولولے بخشے، نئی امنگیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئیں اور وہ نئی منزلوں کی طرف پہلے سے زیادہ تیز قدموں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ ایک ایسی تقدیر ہے جو ہر دور میں اسی طرح ظاہر ہوئی ہے اور ہمیشہ اسی طرح ظاہر ہوتی رہے گی۔ کوئی نہیں جو اس خدائی تقدیر کو بدل سکے۔ 1974 کا زمانہ کوئی دور کا زمانہ نہیں، سب سے زیادہ آپ لوگ گواہ ہیں جن کی اکثریت اس دور سے گزر کر یہاں پہنچی ہے۔ ایسے خطرناک وقت آتے تھے پاکستان میں احمدیوں پر کہ اگرچہ ہمارے پیارے امام کا حکم یہی تھا کہ مسکراتے چہروں کے ساتھ ان مصائب کو برداشت کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چہرے مسکراتے تھے اور دل خون ہوتے تھے، دل خون ہوتے تھے اپنے رب کے حضور۔ اور جہاں تک دنیا کی آنکھوں کا تعلق ہے، وہ جماعت احمدیہ کے چہروں پر ہمیشہ ایک کھیلتی ہوئی مسکراہٹ ہی دیکھتی رہی۔ کوئی دنیا کی طاقت ان مسکراہٹوں کو ہم سے چھین نہ سکی اور وہ مسکراہٹیں ہمارے لیے ایک ابدی رحمت اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کا نشان بن گئی۔ اور جس طرح پہلے بارہا جماعت ان مشکلات سے دور سے گزر کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہوئی تھی، ایک دفعہ پھر ہم نے اللہ کے فضلوں کا نظارہ دیکھا اور اسی نے اپنی رحمت سے ڈولتے ہوئے دلوں کو سہارا دیا۔ گرتی ہوئی عمارتوں کی جگہ نئی بہتر زیادہ شاندار عمارتیں تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لٹتے ہوئے مالوں میں برکت دی، ضائع ہوتی ہوئی برباد ہوتی تجارتوں کو اثر نو استحکام بخشا اور ایک نیا دور اللہ کی فضلوں اور رحمتوں کا ہم نے دیکھا جو پہلے دور سے کہیں زیادہ عظیم، پہلے دور سے کہیں زیادہ تمانیت بخش اور تسکین بخش دور تھا۔ یہ سلسلہ جاری رہا ہے اور جاری رہے گا، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کوئی دنیا کا ہاتھ اس خدائی تقدیر کے لکھے کو مٹا نہیں سکتا۔ کچھ تقاضے ہم پر بھی ہیں، وفا کے تقاضے، صبر کے تقاضے، استقلال کے ساتھ اپنے رب کی راہوں پر جاری رہنے کے تقاضے، اس کی ہر رضا پر راضی رہنے کے تقاضے، وہ تنگی کی صورت میں آئے یا آسانی کی صورت میں آئے، ہر حال میں سر تسلیم اس کے حضور خم کرنے کے تقاضے۔ یہ تقاضے خدا کرے کہ ہم پورے کرتے رہیں اور اللہ اپنے وعدوں کو ہمیشہ پہلے سے زیادہ شان کے ساتھ ہمارے حق میں پورا کرتا رہے گا۔ جرمنی کی جماعت اس پہلو سے خدا کا ایک نشان ہے۔ 1974 سے پہلے کے چندے کا ریکارڈ میں نے نکال کر دیکھا آنے سے پہلے، اور 74 کے بعد کے چندے کا ریکارڈ دیکھا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نسبت ہی نہیں پہلے دور کو اس کے بعد کے دور سے۔ یہ وہ ملک ہے جو بعض اوقات خود کفیل بھی نہیں ہوتا تھا، یہ وہ ملک ہے جسے باہر کی جماعتوں سے مدد دینی پڑا کرتی تھی، اور جو تھوڑا سا چندہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا بمشکل اس مقام تک پہنچا کہ جماعت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ پھر وہ زلزلے آئے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، پھر اللہ کی راہ کے مہاجرین اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور اس ملک میں آ کر اللہ کی رحمتوں سے توقع رکھتے ہوئے انہوں نے پناہ دی اور خدا کی رحمتوں کو سایہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ نتیجہ نکلا کہ دیکھتے دیکھتے اس ملک کی کایا پلٹ گئی احمدیت کے نقطۂ نگاہ سے، ان معنوں میں کہ وہ جماعت جو بعض دفعہ جرمنی کی جماعت
دوسری جماعتوں کی مضمون منت ہوا کرتی تھی ان کے کام چلانے کے سلسلے میں، اس جماعت نے دوسری جماعتوں کے بوجھ اٹھا لیے، اور آج خدا تعالیٰ کے فضل سے یورپ کی ان جماعتوں میں سے یہ جماعت ہے جو اپنے بوجھ اٹھانے کے بعد باہر کی جماعتوں کے بوجھ بھی اٹھا رہی ہے، اور جہاں سلسلے کو ضرورت پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جرمنی کے چندے میں سے ایک کثیر رقم، ایک خطیر رقم اس طرف منتقل کر دی جاتی ہے۔ بس یہ ہے وہ پہلو الہی نشان کا، اس کے فضلوں کا، جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانی چاہتا ہوں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جرمنی کی جماعت کے اکثر نوجوان بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں اور گزرتے رہے ہیں، اور خاص طور پر ان کے لیے میرے دل میں محبت موجزن ہے اس بنا پر کہ انہوں نے ان مشکلات کے باوجود خدا کے حقوق ادا کیے، اور سخت مشکلات میں سے گزرتے رہنے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی حمد سے اپنے سینے پر رکھے اور تر رکھی اپنی زبانیں ان کی یاد سے، اور جب خدا کی خاطر ان سے اپیل کی گئی تو انہوں نے کبھی اس بارے میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں دکھائی۔ ایسے بہت سے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ جو موسی بھی ہیں، جو شرع کے مطابق اپنے چندے ادا کرتے ہیں۔ ان کے حالات پاکستان میں ایسے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ واپس جا کر ان کو کیا بنے گا۔ ان کے جرمنی میں حالات بعضوں کے ایسے ہیں کہ سارا مستقبل بظاہر مخدوش نظر آتا ہے، لیکن جب خدا کی خاطر اپنے ان پاک مالوں سے جدا ہونے کی اپیل کی جاتی ہے جو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ پاکیزہ رزق کے طور پر کمائے ہوتے ہیں، بڑے کھلے دل کے ساتھ وہ خدا کی راہ میں ان عظیم مالوں سے جدا ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ ان کا وہی بنے گا جو ہمیشہ خدا کے بندوں کا بنا کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو ان کا کفیل ہے، اللہ ہی تھا جو ان کا کفیل تھا، اللہ ہی ہے جو آئندہ بھی ہمیشہ ان کا کفیل رہے گا۔ ان کی قربانیاں ان کے مستقبل کی ضمانتیں ہیں، اور اس سے بہتر ضمانت دنیا میں اور کسی قوم کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو خدا کی راہ میں قربانیوں سے نہیں ڈرا کرتے، اللہ خود ان کا نگہبان ہو جاتا ہے، ان کا نگران ہو جاتا ہے۔ جرمنی میں پریس کانفرنسز میں لوگوں کے پوچھنے پر میں ان کو بتاتا رہا کہ یہ انگوٹھی وہ انگوٹھی ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی۔ میں ایک انتہائی گنہگار اور عاجز انسان ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مقدس انگوٹھی اس گنہگار انگلی میں آئے گی، لیکن خدا کی تقدیر نے یہی ظاہر فرمایا۔ اس انگوٹھی کا پیغام وہی پیغام ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک وقت تھا جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے دنیاوی معاملات کی کچھ بھی خبر نہیں تھی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ جائیداد کیا ہے، کتنی ہے، کون قابل ہے، کیسے دنیا کے نظام چلتے ہیں۔ خالصتاً اللہ کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ اس وقت ایک شام کو آپ کو الہام ہوا، اب طارق کو مت طارق کو، یہ رات کو آنے والا ایک حادثہ ہے، اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ حادثہ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ کی توجہ اپنے والد کی طرف منتقل ہوئی جو بہت بیمار تھے، اور مان یہ خیال گزرا کہ خدا تعالیٰ مجھے یہ اطلاع دے رہا ہے کہ آج رات تمہارے والد اس جہان پانی سے کوچ کر جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں ایک وہم سا گزرا، ایک سایہ سا فکر کا آیا کہ میرے والد ہی جو میرے کفیل تھے، اور دنیا کی مجھے کچھ خبر نہیں، اپنے بھائیوں اور عزیزوں سے مجھے کوئی توقع نہیں، میرا کیا بنے گا ان کے گزرنے کے بعد۔ مان بڑے زور اور شدت کے ساتھ، خاص جلال کے ساتھ یہ اعلان ہوا
الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر ایک زلزلہ سا طاری ہو گیا اسلام کے نتیجے میں، شدت کے ساتھ استغفار کی طرف طبیعت مائل ہوئی، لیکن جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا معلوم یہ ہوتا چلا گیا کہ یہ ایک عظیم شان خوشخبری تھی جو ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کے لیے بھی تھی اور آپ کے ساتھ کے درویشوں کے لیے بھی تھی، ان نسلوں کے لیے بھی تھی جنہوں نے آپ کا فیض پایا، اور ان نسلوں کے لیے بھی تھی جو بعد میں آنے والی نسلیں تھیں۔ اس الہام کا فیض جماعت احمدیہ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ اعلان تھا کہ آج دنیا میں ایک ہی تو ہے جو میرا بندہ کہلانے کا مستحق ہے۔ ماؤں کا ایک لال ہوتا ہے تو وہ ان کو نہیں چھوڑا کرتی۔ تمہیں کیسے وہم ہوا کہ میں اپنے بندے کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ دوں گا؟ اگر تجھے میں نے چھوڑ دیا پھر اور دنیا میں کون ہوگا جسے میں اپنا بنا سکوں؟ یہ تھا اعلان، کیونکہ آپ بندگی کا خلاصہ تھے، آپ وہ تھے جن سے آگے عبادت کرنے والے پیدا ہونے تھے۔ یہ اسی قسم کا نظارہ تھا جیسے جنگ بدر میں ہم نے ایک دفعہ دیکھا، جن دنیا نے دیکھا، اور اس کی اطلاعیں آج تک ہم تک پہنچتی ہیں اور ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دیتی ہیں۔ جب جنگ بدر میں چند صحابہ بوڑھے اور بچے اور کمزور اور نحیف اور نہتے جن کے پاس لڑنے کے سامان بھی پورے نہیں تھے بلکہ پہننے کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس محض ڈنڈا تھا، کسی کے پاس لکڑی کی تلوار تھی، یہ سب کچھ لے کر وہ خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ ایک جنگ اس میدان میں لڑی گئی جو جنگ بدر کا میدان تھا، اور ایک اس خیمے میں لڑی جا رہی تھی جہاں فتح و شکست کا فیصلہ ہونا تھا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ۔ بے حد گریہ و زاری کے ساتھ روتے ہوئے اپنے رب کے حضور یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہم ان اہلکت ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اے میرے اللہ مجھے اور کوئی پرواہ نہیں، تجھے تو تیرے ذات کی فقط اس کی فکر ہے، اگر آج یہ عبادت گزار بندے اس میدان میں ہلاک کر دیے گئے تو پھر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ کوئی دھمکی کا رنگ نہیں تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عز و عشق کے انتہائی مقام پر تھے۔ یہ اظہار غم تھا، اظہار فکر تھا، بے چینی کی ایک آواز تھی، ایک درد و کرب کی چیخ تھی کہ اے میرے رب، میں نے تو ساری عمر کی محنت کے ساتھ تیرے عبادت کرنے والے پیدا کیے تھے، آج اگر مشرکوں کے ہاتھوں یہ عبادت کرنے والے ہلاک ہو گئے تو میرے بعد اور کون ہوگا جو تیرے عبادت گزار بندے پیدا کر سکے؟ مجھ سے بڑھ کر عبادت کا حق اور کون ادا کر سکتا ہے؟ میں نے خود ان کو سکھایا، ان کو عبادت کے اسلوب بتائے، ان کو راتوں کو جاگنے کی لذت بخشی، ان کو تیرے حضور جاگتے ہوئے اور سوتے ہوئے اور لیٹتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے ہمیشہ سجدہ ریز رہنے کی تعلیم دی۔ بس مجھے یہ غم نہیں ہے کہ یہ لوگ مارے جائیں گے، مجھے تو یہ غم ہے کہ میرے آقا تیری عبادت پھر کون کرے گا، کون لوگ ہوں گے جو تیری عبادت کے لیے دنیا میں آئیں گے۔ یہ ایک ایسی دعا تھی جس نے وہیں اس خیمے میں اس جنگ کے نتیجے کا فیصلہ کر دیا۔ مورخ حیران ہوتے ہیں اور حیران ہوتے رہیں گے کہ کیسے ممکن تھا کہ 313 بوڑھے اور بچے اور کمزور اور نحیف اس میدان میں عرب کے چوٹی کے لڑنے والوں پر فتح پا گئے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظارے کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ مکے نے اپنے جگر گوشے اٹھا کر اس میدان میں ڈال دیے۔ ایسے چوٹی کے لڑنے والے تھے جن پر سارا عرب فخر کیا کرتا تھا، ان کی بہادریوں کے گیت گائے جاتے تھے۔ اس کے مقابل پر جنگ بدر کے میدان میں ایسے بھی تھے جو بوڑھے تھے، جو لنگڑے تھے، جن کے اوپر تن ڈھانکنے کا کپڑا نہیں تھا، شہید ہوئے تو اوپر کا تن ڈھانکا جاتا تھا ان کے کپڑے سے، تو نیچے کا تن ننگا ہو جاتا تھا، نیچے کا ڈھانکا جاتا تھا، اوپر کا ننگا ہو جاتا تھا۔ لیکن خدا کے حضور وہ عبادت کرنے والے حاضر ہو گئے، محض خدا کی عبادت کی خاطر اور اس کے نام کی بلندی کے لیے۔
یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، ان اہلکت ہذہ العصابۃ لن تبد فی الارض ابدا۔ ان میں بچے بھی تھے، ایسے بچے جو شوق شہادت میں بڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کھڑے ہوتے تھے میدان میں تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو رد نہ فرما دیں، کیونکہ حضور کا ارشاد یہ تھا کہ یہ بچے جو چھوٹی عمر کے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ میدان جنگ میں بالغ مرد کی ضرورت ہے اور بالغ مرد پر ہی جہاد فرض ہے، بچوں کا کام نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ میں پہنچے۔ تاریخ بتاتی ہے ان لڑنے والوں میں کس قسم کے لوگ تھے کہ دو بچے قطار میں اس طرح کھڑے تھے کہ ایڑیاں اونچی کیوں نہیں تھی، پنجوں کے بل کھڑے تھے تاکہ قد اونچا نظر آ، اور گردنیں اونچی اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو کوئی تکبر تھا، اس لیے کر رہے تھے کہ خدا کی راہ میں یہ گردنیں کاٹی جائیں، اس کے سوا ان گردنوں کو بلند کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ نظارہ دیکھا مسکرا کے فرمایا کہ تم بچے ہو، میں جانتا ہوں تمہیں واپس جانا چاہیے۔ ایک بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ میری عمر اس سے زیادہ ہے، اس لیے مجھے اجازت دے دو۔ اس کا شوق دیکھ کر، اس کی بے قراری دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ دوسرا بچہ بے قرار ہو کے بولا کہ یا رسول اللہ کشتی کروا کے دیکھ لیں، میں اس کو گراریہ کرتا ہوں، اگر اس کا حق جانے کا ہے تو میرا فائق حق ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی اجازت دے دی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دو بچے تھے جو ایک مسلمان مجاہد کے دائیں اور بائیں کھڑے تھے۔ ان کی روایت یہ ہے کہ جب میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا اور بائیں طرف دیکھا تو میں پریشان ہوا کہ میرے دونوں بازو کمزور ہو گئے، کیونکہ جو لڑنے والے سپاہی ہوں وہ جانتے ہیں کہ اگر بازو مضبوط ہوں تو ان کو زیادہ موقع ملتا ہے خدمت کا۔ تو ابھی وہ اس فکر میں ہی غلطاں تھے کہ اچانک ان کو ایک طرف سے کوہنی پڑی، توجہ دلانے کے لیے جس طرح آدمی کو کوہنی مارتا ہے۔ گھڑ کر دیکھا، ان میں سے ایک بچہ یہ پوچھ رہا تھا کہ چچا وہ ابو جہل کون ہے جو میرے آقا محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے؟ ایسی بے قراری تھی اس کی آواز میں، ایسی بے چینی تھی کہ گویا دکھوں کا مارا ہوا وہ معصوم دل صرف اسی دکھ میں مبتلا تھا کہ وہ ظالم ہے کون جو محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تعجب سے اس کو دیکھا، اتنے میں بائیں طرف سے میرے کو نہیں پڑی، اور دوسرے بچے نے بھی یہی سوال کیا کہ چچا وہ ابو جہل کون ہے جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہیں؟ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، صف بندی کی جا رہی تھی۔ انہوں نے میدان پر نظر ڈالی تو ابو جہل نظر آیا، انگلی اٹھائی اس کی طرف اور کہا وہ ہے وہ ظالم جو محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اوقات پرندے پہ جھپٹتا اس طرح وہ دونوں بچے بے قرار ہو کے دوڑے اور دیکھتے دیکھتے ابو جہل کو جا لیا اور وار کر کے اس کو زخمی کر دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بچ کے واپس آئے یا نہیں آئے، یہ زخمی ہو کر زندہ رہے یا شہید ہوئے، لیکن تاریخ اسلام گواہ ہے کہ وہ دونوں بچے وہ پہلے بچے تھے جنہوں نے دشمن پر تلوار اٹھائی تھی۔ یہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، اور ان سے جو خدا کا سلوک ہے وہ سب دنیا پر عیاں ہے۔ تاریخ دان حیران و ششدر ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ واقعہ کیسا ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عبادت گزار بندے تھے، خدا کی عبادت کرنے والے یہ دل جو بوڑھے بھی تھے اور معصوم جوان بھی تھے اور بچے بھی۔ اللہ ان دلوں کو کبھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کبھی دنیا میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جو عبادت گزار دل ہو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دے۔ یہی پیغام تھا حضرت محمد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جب خدا نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے آج تو ہے دنیا میں میری عبادت کا خلاصہ، تجھے وہم کیسے پیدا ہوا
کہ میں تجھے مٹنے دوں گا. میں نے تو کبھی اپنے عبادت گزار بندوں سے بے وفائی نہیں کی. بس آپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ علیہ صلی اللہ کا فیض آپ کھاتے رہے ہیں اور کھاتے ہیں اور ہمیشہ کھاتے رہیں گے. عبادت کا کبھی تو حق ادا کیجیے، کیونکہ اس علیہ صلی اللہ کی روح عبادت میں مبنی ہے. علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ میں ایک پیغام ہے کہ جب تک خدا کی عبادت دنیا میں قائم رہے گی، جب تک اللہ سے محبت کرنے والے دل دنیا میں دھڑکتے رہیں گے، اللہ کے فضلوں کی ہمیشہ کے لیے ضمانت ہے، اور اس ضمانت کو کوئی دنیا میں تبدیل نہیں کر سکتا. جہاں خدا تعالیٰ نے آپ کو مالی قربانیوں کی توفیق بخشی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے عزیز مال کو فدا کرنے کا فیض اور سعادت آپ نے پائی ہے، وہاں اس بات کو کبھی فراموش نہ کریں. اگر اس حقیقت کو فراموش کر دیا تو یہ رحمتیں اور یہ برکتیں عارضی ثابت ہوں گی. آپ کے ساتھ کچھ دیر چلیں گی، پھر آپ کی اولادوں کے حصے میں نہیں آئیں گی. اس لیے سب سے بنیادی اور اہم پیغام جو میں آپ کے لیے آج لے کر آیا ہوں وہ یہی ہے کہ خدا کی عبادت کو قائم کریں. ہر دل وہ عابد دل بن جائے، ہر شخص خدا کا ایسا عبادت گزار بندہ بن جائے کہ ہر ایک احمدی فرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کے فرشتے یہ آواز بلند کر رہے ہوں کہ علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ، علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ، علیہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ، علیہ صلی اللہ بکافٍ. یہی ہے ہماری زندگی کا راز. اسی میں جماعت احمدیہ کی اجتماعی زندگی ہے، اسی میں ہم سب کی انفرادی زندگی ہے. عبادت کی لذت حاصل کرنے کی کوشش کریں. ظاہری عبادت محض اٹھنے اور بیٹھنے کی حد تک محدود رہنے والی عبادت کوئی حقیقت نہیں رکھتی. یہ جو ایک برتن ہے، اس برتن کو محبت سے بھرنا پڑے گا، کیونکہ خدا کی راہ میں برتن خالی برتن قبول نہیں ہوا کرتے. اللہ کی راہ میں ان برتنوں کے اندر جو پیار اور عشق اور محبت کا دودھ ہوتا ہے وہی قبول ہوتا ہے. اس لیے اس کی فکر کریں، اپنی عبادت کا ظاہر بھی قائم کریں، کیونکہ اگر ظاہر قائم نہ ہو، برتن نہ ہو، تو دودھ کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. لیکن خالی برتن بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. اس لیے عبادت کے سلسلے میں دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی چاہتا ہوں. اول یہ کہ 5 وقت نماز کی عادت ڈالیں. یہ مومن کی زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. دوسرے یہ کہ ہر نماز کو اللہ کی محبت کے رنگ سے بھرنے کی کوشش کریں. اگر ایک نماز بھی انسان کو ایسی نصیب ہو جائے جس میں اللہ تعالیٰ کا عشق موجزن ہو تو وہی نماز ہمیشہ کے لیے اس کی ضمانت ہو جائے کرتی. لیلۃ القدر کی رات میں یہی راز ہے اور یہی پیغام ہے کہ بعض اوقات ایک ایسی عبادت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں آئندہ ہمیشہ اس کی عبادت کی ضمانت ہو جاتی ہے، اس کی عبادت کی حفاظت کا پیغام ملتا ہے انسان کو. بس ایسی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا بنا لے انسان کو. یہی وہ طاقت ہے جس طاقت کے بل پر احمدیت میں دنیا میں غالب آنا ہے. یہ وہ ذریعہ ہے جس ذریعے سے احمدیت کی گاڑی آگے کی طرف چلے گی. اگر وہ گاڑی اس طاقت سے خالی ہوگی تو اس کی مثال تو ایسی ہی ہوگی جیسے کوئی بہت اچھی کار ہو لیکن پیٹرول مہیا نہ ہو. لاکھ آپ کوشش کریں، اس کو دھکیلنا جان جوکھوں کا کام ہوگا. بعض لوگ ایسی گاڑیوں کو چھوڑ کر پھر پیدل سفر کر لیا کرتے ہیں. یہی حال ان مذہبی قوموں کا ہوا کرتا ہے جو عبادت کی روح سے غافل ہو جاتی ہیں. پھر لوگ ان کو دھکیلتے دھکیلتے تھک جاتے ہیں، یہاں تک کہ چھوڑ کر اپنی گٹھیاں اٹھا کر اپنی راہیں لیتے ہیں. یہی المیہ ہے مذہب کا جو ہمیشہ ہم نے دنیا میں دیکھا. بس احمدیت کی اس گاڑی کو جو خدا کے نام پر اپنے خون سے سینچتے ہوئے اپنا خون بھر کے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جاری فرمائی، اس کو اپنے خونوں سے بھری رکھیں، یعنی محبت کے خون سے، عشق کے خون سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیوں کے خون سے، خدا کی عبادت کے جذبے سے یہ گاڑی آگے چلے گی. بس اس مرکزی حقیقت سے کبھی غافل نہ ہو. جیسا کہ میں نے کہا تھا
عبادت کے دو پہلو ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری پہلو بھی بہت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ ظاہری پہلو کی حفاظت اگر نہ کی جائے تو محض وہ پیٹرول رہ جائے گا جو چلانے کے لیے کسی گاڑی کے کام آ سکتا ہے، مگر گاڑی موجود نہیں ہوگی۔ ایسا پیٹرول بھی تو کسی کام کا نہیں۔ اس لیے دونوں باتیں ضروری ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ بس ظاہر کی حفاظت بھی اہم اور بہت ہی ضروری اور بنیادی حقیقت ہے، اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ظاہر کی طرف سے انسان غافل ہونا شروع ہو جائے تو رفتہ رفتہ باطن کے لحاظ سے بھی انسان غافل ہونے لگ جاتا ہے۔ ان ملکوں میں جن میں آپ بس رہے ہیں، ان میں پہلی ضرورت ظاہر کی حفاظت کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو کام کی مصروفیات مختلف نماز کے وقتوں میں مصروف رکھتی ہیں، اور نماز پڑھنے کی یا وہ جگہ نہیں پاتے یا عام جگہ پر نماز پڑھنے سے شرما جاتے ہیں۔ پھر ایسی جگہیں جہاں مسجدیں دور دور ہوں اور بہت کم موقع ملے مسجدوں میں حاضری کا، وہاں باجماعت نماز کا تصور اڑ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان سمجھتا ہے کہ اکیلی نماز ہی اصل نماز ہے۔ پھر اکیلی نماز بھی پوری نہیں رہتی، پھر موسم کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ سورج کا نکلنا یا نہ نکلنا یہ تو عارضی نشانیاں ہیں، ہم جن ملکوں میں بس رہے ہیں ہم ان سے بالا ہیں، اس لیے جب آنکھ کھلے اس وقت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ کمزوریاں رفتہ رفتہ بڑھنے لگتی ہیں، پھر جمع کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، پھر جمع کرتے کرتے نمازیں مس بھی ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ سارا فنومینا ایک ایسا ہے تکلیف دہ اور پرعذاب جو بعض ملکوں کا مقدر ہے، اور وہاں جب تک ایک ذہین آدمی پوری بیدار مغزی کے ساتھ ان مصائب کا، ان تکلیفوں کا جو نماز کی راہ میں پیش آتی ہیں مقابلہ نہ کرے، وہ پوری طرح اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں خاص طور پر آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ عہد کریں اپنے رب سے کہ خدا کی عبادت سے غافل نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے، یہ آپ کا زاد راہ ہے، آپ کی ذات کا بھی اور جماعت کی اجتماعی حیثیت کا بھی۔ جتنا زیادہ یہ زاد راہ ہوگا اتنی قوت اور شان اور شوقت احمدیت میں پیدا ہوگی۔ اس کے لیے میں چند مختصر مشورے آپ کو دیتا ہوں۔ یہ عہد کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سوائے ان ضروریات کے جن میں اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ نمازیں جمع کی جائیں، نمازیں اپنے وقت پر ادا کیا کریں۔ اس بات کی پرواہ نہ کیا کریں کہ کون آپ کو دیکھ رہا ہے اور کیا سمجھ رہا ہے۔ یہ محض جھوٹی شرمیں ہیں اور ایسی حیائیں ہیں جو در حقیقت بے حیائی کا رنگ رکھتی ہیں۔ یعنی اللہ سے شرمانے کی بجائے اگر انسان سے کوئی شخص شرمانے لگے تو اسی کا نام بے حیائی ہے۔ جہاں شرم کا حق ہے وہاں ادا ہونا چاہیے۔ کئی عورتیں میں نے دیکھا ہے جو بے پرد ہونے لگیں تو وہ جو واقف آ جائے یا محرم آ جائے تو اس سے پردہ کر لیتی ہیں، اور جب غیر ہوں تو ان سے بے پرد ہو جاتی ہیں۔ یہی بے حیائی ہے۔ اور عبادت میں بے حیائی یہ ہے کہ انسان سے، دوسرے انسان سے انسان شرمانے لگ جائے اور اللہ پر نظر نہ رکھے کہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ کیا توقع رکھتا ہے مجھ سے، اور اس موقع پر میں اس سے بے وفائی کر کے دنیا کے ادنا آدمیوں سے جن سے میرا کچھ بھی واسطہ نہیں، نہ وہ مجھے کچھ دے سکتے ہیں نہ مجھ سے کچھ چھین سکتے ہیں، ان سے شرما کر میں عبادت سے غافل ہو رہا ہوں۔ یہ وہ ہے جھوٹی شرم جو اکثر غیر ملکوں میں بسنے والوں کی راہ میں روک بن جایا کرتی ہے۔ خود مجھے اس کا تجربہ ہے۔ ہندوستان میں جب میں تعلیم حاصل کرتا تھا تو بہت سے پاکستانی جو ویسے نماز پڑھتے تھے وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے سے شرماتے تھے۔ بعض احمدی بھی اس کا شکار ہوئے، چنانچہ ہم نے ان کو سمجھایا۔ میرے ساتھ میر محمود احمد صاحب ناصر پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں جب وقت ملتا تھا یونیورسٹی میں، وہاں ہم دونوں مل کر باجماعت ادا کیا کرتے تھے۔ شروع میں لوگوں نے تعجب کیا ہوگا مگر ہمیں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض دفعہ پروفیسر کلاس روم خالی کر دیا کرتے تھے کہ تمہاری نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم یہاں نماز پڑھ لو، اس کے بعد ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں غیروں سے شرمانا یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، اس لیے خوب اپنے دل کو کھنگالیں اور صاف کریں اس معاملے میں، اور عزم کریں کہ ہرگز ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ سارا جرمنی بھی کہہ لگا رہا ہو اگر آپ کی نماز پر، تو کوڑی کی پرواہ نہ کریں۔ جب میں اب گزشتہ چند سال پہلے اپنے ذاتی سفر پر نکلا تھا یورپ اور امریکہ کے لیے، اور اپنی بچیوں کو بھی ساتھ لے کے گیا تھا، ان کی تربیت کی خاطر میں نے انہیں اس بات کا پابند کیا، حالانکہ عورتوں پر نماز با جماعت فرض نہیں ہے، کہ وہاں میلوں میں جہاں سفاری پارکس ہوں یا اور جگہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں عین سب کے درمیان ہم نماز با جماعت پڑھتے تھے۔ آگے میں کھڑا ہو جاتا تھا، پیچھے بچیاں اور کوئی احمدی دوست اگر اور ہوں وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کچھ دیر لوگ دیکھتے تھے، ارد گرد کھڑے ہو جاتے تھے، تعجب کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ سوال کرتے تھے یہ کیا ہو رہا تھا۔ جب ہم ان کو بتاتے تھے تو ان کی ہنسیاں غائب ہو جاتی تھیں، ان کے دل میں احترام کے جذبات پیدا ہو جاتے تھے، کئی تبلیغ کی راہیں کھل جاتی تھی اس سے، کئی لوگ پتہ لیتے تھے مشنز کا اور پوچھتے تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو ظاہری ذلت جس سے جھوٹا خوف پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں، وہ بھی ہمیں کبھی نہیں ملتی بھی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ خوف ہی سارا جھوٹا ہے، اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں۔ عبادت سے کبھی نہیں شرمانا چاہیے، عبادت ہی میں انسان کی عظمت ہے، عبادت ہی میں انسان کی عزت ہے، اسی میں اس کا وقار ہے۔ اپنے رب کے حضور جھکنے میں کون سی شرماہٹ ہے؟ دنیا کے حضور تو جھکتے رہتے ہیں لوگ، اپنے کاموں کے لیے چھوٹے چھوٹے پٹواریوں، چھوٹے چھوٹے تھانے داروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، ادنا چیزوں کے لیے بعض دفعہ دشمن کو بھی باپ بنا لیتے ہیں لوگ۔ جس کے حضور جھکنا چاہیے اس کے حضور جھکنے سے شرمانا تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا، محض جھوٹا تصور، اسی کا نام شرک ہے، اسی سے شرک کے آغاز ہوتے ہیں۔ اور میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے، ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ عبادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے کبھی کوئی ذلت نہیں آتی، ہمیشہ انسانی وقار بڑھتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پہلے لکھا بھی ہے کتاب میں، اور مجھے وہ بہت پیارا لگتا ہے وہ لمحہ۔ جب انگلستان میں ایک مرتبہ نیو ایئرز ایو تھی، یعنی اگلا دن نیا چڑھنا تھا، رات کے 12 بجے سارے لوگ ٹرافالگر اسکوائر میں اکٹھے ہوئے، جو دنیا کی بےحیائیاں ہیں ان میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور جب رات کے 12 بجتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب کوئی تہذیبی روک نہیں، کوئی مذہبی روک نہیں، ہر قسم کی آزادی ہے۔ اس وقت اتفاق سے وہ رات مجھے ہیوسٹن اسٹیشن پہ آئی، مجھے خیال ہے جیسا کہ ہر احمدی کرتا ہے، کوئی اس میں میرا خاص الگ مقام نہیں تھا۔ اکثر احمدی اللہ کی فضل سے نیا دن اس طرح ہی شروع کرتے ہیں، نیا سال، کہ رات کے 12 بجے عبادت کرتے ہیں۔ تو مجھے موقع ملا، میں بھی وہاں کھڑے ہو کر اسٹیشن پر کاغذ اخبار تھے وہی بچھا کر وہاں 2 نفل پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی شخص آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور پھر نماز ابھی ختم نہیں کی تھی، مجھے سسکیوں کی آواز آئی، ایک شخص رو رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انگریز بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں گھبرا گیا، میں نے کہا پتہ نہیں سمجھا میں پاگل ہو گیا ہوں کہ اس لیے رو رہا ہے بیچارہ، میری ہمدردی میں میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا، میری قوم کو کچھ ہو گیا۔ ساری قوم اس وقت نئے سال میں بے حیائی میں مصروف ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ اس چیز نے، اس موازنے نے مجھے اس قدر میرے دل پر اثر کیا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور بار بار کہتا تھا گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ساری دنیا مذاق بھی اڑائے تب بھی کوڑی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ احمدی نوجوان کو، وہ آزاد مرد ہے، خدا کے سوا اس کی گردن کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ یہی حقیقی آزادی ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے ایمان کے نتیجے میں، کوڑی کی اس کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو دنیا اس کے سامنے جھکے گی، دنیا اس کی عزت میں اضافے کرے گی، ذلتیں وارد نہیں کرے گی۔
یہی دیکھا گیا ہے دنیا میں ہمیشہ. خدا کی خاطر ذلتیں قبول کرنے والے کبھی دنیا میں ذلیل نہیں کیے گئے. ہمیشہ ان کی عزتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافے ہوتے ہیں اور برکتیں ملتی ہیں. تو اس جھوٹے خیال کو دل سے نکال دیں. یہ مشرکانہ خیال ہے کہ احمدی کے دل میں زیب نہیں دیتا کہ وہ عبادت کرتے ہوئے دنیا کی طرف نگاہ رکھے اور شرمانے لگے کہ وہ مجھے کیا سمجھیں گے. تیسری بات وقت کے متعلق میں پہلے کہہ چکا ہوں. چوتھی بات ہے باجماعت نماز سے متعلق. اس سلسلے میں لوگوں کو یہ وہم ہے کہ ہم جب تک 8-10 آدمی اکٹھے نہ ہو جائیں باجماعت نماز نہیں ہو سکتی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا ہوا وہ ایک ایسا عظیم الشان دین ہے کہ اس کی راہ میں کوئی مشکل بھی حائل نہیں ہوتی کسی شکل میں کسی صورت میں. جہاں تک مسجد کی ضرورت کا تعلق ہے یہی فرمایا آپ نے کہ اگر مسجد میسر ہو تو ضرور مسجد تک پہنچو، یہ تمہارا فرض ہے. لیکن اگر مسجد مہیا نہیں تو آپ نے یہ عظیم الشان خوشخبری اپنی امت کو دی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی. ایک ہی نبی ہے ساری دنیا میں جس کے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی، وہ جو ساری زمین کا نبی تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سہولت عطا فرمائی کہ کسی خاص عبادت گاہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس وقت جہاں تیرے غلاموں کو وقت آ جائے وہ نماز پڑھیں اور میرے نزدیک وہی جگہ مسجد بن جایا کرے گی. تو یہ مشکل بھی حل ہو گئی کہ مسجد تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم پہنچ نہیں سکتے، مجبوریاں ہیں. دوسری جہاں تک ساتھیوں کا تعلق ہے اس کے متعلق بھی ہمیشہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ حل فرما دیا. ایک صحابی نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باجماعت نماز پہ بہت زور دیتے ہیں تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو ایک چرواہا ہوں، ایک مزدور جو لوگوں کے چند پیسوں پر بھیڑیں پالنے کے لیے اکثر زندگی جنگل میں گزارتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی موجود نہیں ہوتا، تو میں تو محروم ہو جاؤں گا باجماعت نماز سے، میرے لیے کیا ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں، تم جب بھی نماز کا وقت آیا کرے اذان دے دیا کرو، اور اگر کوئی مسافر دور سے گزرتا ہوا تمہاری آواز کو سن لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا، وہ تمہارے ساتھ آ کے شامل ہو جائے گا. لیکن فرمایا کہ اگر کوئی مسافر بھی نہ ہو اور کوئی آواز نہ سن رہا ہو تو خدا آسمان سے فرشتے اتارے گا جو تمہارے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کریں گے اور تمہاری نماز باجماعت ہو جایا کرے. کتنا عظیم الشان نبی ہے، کتنی عظیم الشان امت، کیسا عظیم الشان پیغام ہے، زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. ہر مشکل کا حل اس امت میں موجود ہے. ہر مشکل کو رحمت میں بدلنے والا نبی ہمیں عطا ہو گیا. ہمارے لیے کون سی فکر کی بات؟ بس اگر آپ مجبور ہیں تو اکیلے بھی باجماعت نماز پڑھ لیا کریں، تکبیر کہا کریں اور باقاعدہ نماز پڑھا کریں، اور یقین رکھیں کہ محمد مصطفیٰ کے منہ کی بات ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی. لازماً خدا کے فرشتے اتریں گے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھا کریں گے، متقیوں کے امام بنائے جائیں گے. تو نماز کے حق ادا کرنا سیکھیں. اللہ کے فضل خود بخود نازل ہوں گے، اس طرح نازل ہوں گے کہ آپ کا پیمانہ چھوٹا رہ جائے گا ان کو قبول کرنے کا، وہ فضل بہ نکلیں گے آپ کے پیمانوں کے کناروں سے. آخری بات اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بیوی اور بچوں کو بھی تلقین کیا کریں. خود نماز صرف قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود پڑھتا ہے انسان، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھی نماز پڑھانے کی تلقین کرتا ہے. تو اپنے ماحول میں یہ اسلوب بنا لیں، اپنا دستور بنا لیں زندگی کا کہ اپنے دوستوں کو بھی تلقین کیا کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی تلقین کیا کریں. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت اسماعیل ان کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کی تلقین کیا کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس بات پر صبر کے ساتھ قائم رہو، ہرگز نہیں ہٹنا اس بات سے. کہتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ. آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ بے نمازیوں کے دل بھی مغلوب ہو جائیں گے تمہاری ذکر، تمہاری تذکیر سے اور تمہاری نصیحت سے، مجبور ہو جائیں گے عبادت کرنے پر اگر تم کہتے چلے جاؤ گے اور نہیں سکو. بس اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو ہمیشہ تلقین کرتے رہیں. اگر یہ چیزیں آپ کریں،
سادہ سادہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، بہت معمولی بات ہے. تو اس کے نتیجے میں نماز کے ظاہر کی حفاظت ہو جائے گی. پھر معاشرہ کا کیسا بد ہو، کیسا مخالفانہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی نمازوں کی حفاظت کی جائے گی. دوسرا پہلو ہے ان نمازوں کو اللہ کے پیار سے بھرنے کا. جب بھی نماز ادا کیا کریں سوچ کر اور سمجھ کر ادا کیا کریں. سورہ فاتحہ اگر کسی کو ترجمہ کے ساتھ نہیں آتی تو ترجمے کے ساتھ پڑھے، کیونکہ ایک لامتناہی خزانہ ہے یہ علم و معرفت کا. ایسی دعائیں ہیں اس میں کہ جو انیگزاسٹیبل ہیں، ختم ہو ہی نہیں سکتی. ہر صورتحال پر اس کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو ہر صورتحال پر اطلاق پا جاتی ہیں اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. ایک دفعہ ایک غیر جماعت دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ جماعت احمدیہ اس بات کی قائل ہی نہیں ہے کہ نماز کے بعد دعا کرے ہاتھ اٹھا کر، اور نماز کے اندر انہوں نے سمجھا کہ عربی کے سوا ہم کچھ بول نہیں سکتے. تو اب بتائیں، ہم جو لوگ نماز پڑھتے ہوں نماز کے بعد بھی ان کو اجازت نہ ہو دعا کی، تو دعا کس وقت کریں اور کس طرح کریں؟ ان سے میں نے کہا اول تو یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ نماز میں اپنی زبان میں دعا نہیں ہو سکتی، ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ نماز خود ایک کامل دعا ہے. ایک پہلو بھی ایسا باقی نہیں ہے جس کی ضرورت پڑ سکتی ہو انسان کو اور اس کی دعا نماز میں موجود ہے. بڑا لمبا مضمون ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکتا اس وقت. لیکن آپ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مرحوم والدین کے متعلق، پرانے نبیوں کے متعلق، ساری دنیا کے نیک انسانوں کے متعلق، بنی نوع انسان کے متعلق کوئی پہلو دعا کا ایسا نہیں ہے جو نماز میں موجود نہ. اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی زندگی کا پہلو ہے ہی نہیں جو نماز سے باہر رہ گیا ہو اور اس میں عبادت، اس عبادت کامل عبادت میں اس کی دعا سکھا دی گئی ہے. اس پہلو سے جب آپ نماز پر غور کرتے ہیں تو آپ کو اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہاتھ آ جاتی ہے. یہاں بیٹھے آپ کو گفتگو کا موقع ملتا ہوگا غیروں کے ساتھ، اور دلیلیں نہیں تو صرف نماز ہی پیش کر دیا کریں. ساری دنیا کے مذاہب مل کر جو عبادت سکھاتے ہیں ان کی ساری عبادت دعائیں جوڑ لی جائیں تو تب بھی ایسی حاوی نہیں ہے انسانی زندگی پر جتنا نماز کے اندر جو دعائیں وہ حاوی ہو جاتی. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ میں عبادت میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے، اپنی مالی مشکلات کے لیے، اپنی فلاں باتوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں نماز میں، تو کیا طریق ہے، میں کس طرح دعا کروں؟ میں نے اس سے کہا کہ سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے ایاک نعبد اور ساتھ ہے ایاک نستعین. اس کے مضمون کو آپ سمجھ لیں تو دنیا کا کوئی بھی پہلو امکانی نہیں ہے جس پر یہ دعا حاوی نہ ہو. لیکن اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے. بغیر اس کے مفہوم کو سمجھے آپ ایک ایسی دولت کے مالک بن جاتے ہیں جس کے متعلق پتہ نہ ہوگی میرے پاس. جس طرح بعض گھروں میں بعض خزانے دبے ہوتے ہیں. اب جن مکینوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے پاس یہ خزانہ دبا ہوا ہے ان کو فائدہ کیا؟ جیسا خزانہ ہوا ویسا نہ ہوا. وہی کیفیت نماز کی دعاؤں کی ہے. آپ کو کانشیسلی، باشعور طور پر واقف ہونا چاہیے کہ یہ خزانہ ہے کیا، کس طرح اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کا رنگ بدل جائے گا. وہ بات جو میں کہتا ہوں محبت الہی، وہ اس طرح پیدا ہوگی نماز میں کہ آپ نماز سے پہلے تعارف تو حاصل کریں، کہتی کیا ہے، کیا کرتی ہے، کیا ہم سے چاہتی ہے، کس طرف لے کے جاتی ہے، کن کن موقعوں پر کام آتی ہے، کس طرح کام آتی ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس وقت. اگر ان پر آپ کفایت کر جائیں تو یہی آپ کے لیے بہت ہوں گے. پہلی آیت میں ایاک نعبد میں ایک یہ پیغام ہے کہ اے خدا، ایک دعا ہے کہ اے خدا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں. دونوں پہلو اس کے اندر ہیں. نعبدوں میں ایک مستقبل کا پہلو بھی، ہم عبادت کریں گے، ہم نے فیصلہ کر لیا اور کسی کی بات نہیں کریں گے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ تیرے سوا کسی کی بات نہ کریں. دوسرا پہلو ہے تیرے سوا کسی کی بات نہیں کرتے.
اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عارفانہ نقطہ بیان فرمایا ہے۔ مومن کا دماغ اس طرف چلا جاتا ہے کہ یہ نماز تو ہم سے کھڑی نہیں ہوتی، کئی قسم کے تفکرات، کئی قسم کے خیالات دل کو گھیر لیتے ہیں، اور کاموں کی جلدی ہے، اس طرف توجہ ہو جاتی ہے، کئی دلچسپیاں ہیں بیرونی، وہ بت سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان کہ نماز میں توجہ کیسے قائم رکھے۔ تو ماں نے اس کا جواب یہ دیا، ایاک نستعین، اے ہمارے آقا مدد بھی تو تجھ سے ہی چاہتے ہیں اور ہمیشہ تجھ سے ہی چاہیں گے، کسی اور کی طرف دھیان نہیں دیں گے مدد کے لیے۔ بس اگر ہم اپنے خلوص سے دل کے ساتھ تیری عبادت پر قائم ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ تیرا فرض ہے، تو مالک اور با اختیار ہے، ہم تو مالک اور بے اختیار نہیں۔ ابھی کیا آئے ہیں ہم تجھے کہ تو ہی مالک ہے، تیرے سوا کوئی مالک نہیں، تو پھر ہمیں توفیق عطا فرما، مدد بھی تجھ سے ہی مانگے، گرتی ہوئی نمازوں کو تو سنبھال، تو ہمارے ڈوبتے ہوئے دلوں کو بلند فرما اور حوصلہ دے، اور اپنی عبادت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بخش۔ ایک یہ دعا بن جاتی ہے۔ دوسری یہ دعا بن جاتی ہے کہ ایاک نعبدو، ہم نے تو صرف تیری عبادت کرنی ہے، باقی سب جھوٹے خدا توڑ دیے، کوئی بت باقی نہیں رہنے دیا، کوئی سہارا دوسرا نہیں رکھا۔ اب ہم جائیں کہاں؟ ہم تو مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو مصیبتیں ہیں، اب تیرے سوا جائیں پھر کہاں؟ جب عبادت تیری کرتے ہیں تو ہی پورے کر پھر ہماری ضرورتوں کو، ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ جو پہلو ہے، اول پہلو کے بعد جب دوسری شکل اختیار کرتی ہے یہ دعا، تو زندگی کی کون سی مشکل ہے جس پر یہ دعا چسپاں نہیں ہوتی؟ بیماری ہو، مشکل ہو، سفر میں کوئی مصیبت پیش آ جائے، چلتے چلتے موٹر خراب ہو جائے، تب بھی آپ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے ذریعے سارے مسائل حل کرا سکتے ہیں۔ والدہ بیمار ہو، کسی کو ایمانی کمزوری ہو، کسی کو مالی مشکلات ہوں، کسی کو حکومت کی طرف سے مشکلات ہوں، مقدمات کے مسائل ہوں، اور کئی قسم کی پریشانیاں ہیں، ہزار رنگ میں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ ہر موقع کے لیے ایک عبادت کرنے والے کے لیے یہ راہ ہے نجات کی، ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ لیکن اس کے دو پہلو ہیں۔ نستعین کی دعا جو ہے وہ تب بنتی ہے جب ایاک نعبدو کا حق پہلے پورا ہو۔ اگر یہ بات ہی جھوٹی ہو کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ دعا بھی جھوٹی ہو جائے گی کہ ایاک نستعین۔ ایک ایسا گہرا واسطہ ہے، ایسا تعلق ہے، رابطہ، کہ ایک کی طاقت سے دوسری چیز طاقت پکڑے گی۔ اگر عبادت واقعتاً خدا کی ہے اور کسی اور کی نہیں، اور انسان مستغنی حقیقتاً ہو چکا ہے، تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایاک نستعین کی دعا کبھی ناکام ہو جائے، ناممکن۔ وہ بندے ہیں جن کے لیے آتا ہے الیس اللہ بغافل کہ ہاں میرے بندے، تو میرا بندہ بن گیا، میں نے تجھے بنا لیا، تو اب جو مدد مانگتا ہے تو میرا جواب تجھے یہ ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جب تو نے مجھے کافی سمجھا تو میں تیرے لیے کافی ہو کے دکھاؤں گا۔ یہ ہے وہ مقام جس مقام پر پہنچ کر ایک انسان تمام دوسرے فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے، تمام خوفوں سے بالا ہو جاتا ہے، وہ اہل اللہ بن کر خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب میرے دوست بن جاتے ہیں کچھ بندے، عبادت کے رستے سے داخل ہوتے ہیں اور میری دوستی کی راہوں پر چلتے ہوئے مجھ تک پہنچ جاتے ہیں، فرماتا ہے کہ اس وقت ان کو دعاؤں کی بھی پھر ضرورت نہیں رہتی، یعنی ہر بات میں پکارنے کی، ان کا سارا دل، ان کی ساری زندگی پکار بن چکا ہوتا ہے، وہ میرے ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کسی حالت میں بھی کبھی ان پر خوف غالب نہیں آتا، کیونکہ خوف بھی ایک غیر اللہ ہے۔ کسی حالت میں غم ان پر غالب نہیں آتا، کیونکہ غم بھی غیر اللہ ہے اور وہ غیر اللہ سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو عبادت خالص کرنے کا یہ مفہوم ہے جو سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے۔ اس لیے جب سورہ فاتحہ کو آپ غور سے پڑھیں گے، صرف ایک مضمون نہیں، لامتناہی معرفت کے نقطے ہیں ان 7 آیات میں، نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔
غور سے پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، پیار کے ساتھ پڑھیں، اسی کا نام الہی محبت ہے۔ اسی کے نتیجے میں آپ کے دل خدا تعالیٰ کے لیے پاک اور صاف کیے جائیں گے، اسی کے نتیجے میں آپ کو ابدی زندگی عطا ہوگی، وہ جنت ملے گی جس کا میں نے ان آیات میں جس کے متعلق میں نے آیات پڑھی ہیں اور جس کی طرف خدا آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف مغفرت کے لیے ہم تمہیں بلا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے چلے آؤ۔ اس مغفرت کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ وہ جنت، ایسی جنت تمہیں نصیب ہو جائے گی، عرضها السماوات والارض، اس کا محیط جو ہے وہ زمین و آسمان کے محیط کے برابر ہے، کوئی حصہ اس سے باہر نہیں ہے۔ ایک ایسی جنت ہے جو جغرافیائی قیود سے آزاد ہے، تم جہاں رہو، جہاں جاؤ، وہ جنت تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی، اور اس جنت کے سائے سے تم نکل سکتے ہی نہیں۔ یہ ہے پیغام اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے کہ دوڑے آؤ مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس سے تم باہر نہیں جا سکتے۔ کتنا عظیم الشان پیغام ہے ایک مومن کے لیے جو بظاہر ایک ملک سے ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، آپ اپنی جنتیں ساتھ لے کے آئے تھے، جب خدا کی خاطر نکالے گئے تو یہ نہیں ہوا کہ اپنی جنتیں پیچھے چھوڑ کے آئے، خدا کی رحمت کی جنتیں آپ کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ہیں۔ اور یہ جنت ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ اس جنت کی تشریح خدا تعالیٰ نے خود فرما دی ہے، فرماتا ہے یہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کی لذتیں حاصل کرنے کی جنت اور مزہ اٹھانے کی جنت خدا کی رضا میں۔ ایسے لوگوں کے اوپر آزمائشیں بھی آئیں تو تب بھی یہ جنت کوئی چھین نہیں سکتا۔ چنانچہ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن پر تنگی آئے یا آرام آئے، آسانی پیدا ہو یا مشکل ہو، یہ ایسا مزہ اٹھاتے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرنے پر کہ چھوڑتے ہی نہیں اس مزے کو۔ عرض السماوات والارض کا یہ مطلب کہ دنیا میں ہر قسم کی کیفیت میں سے وہ گزر جائیں گے، یہ جنت ان سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ اللہ کی خاطر قربانی کرنی، اللہ کی رضا کی خاطر ہر دوسری چیز کو فدا کر دینا۔ تو ایسے لوگ مشکل آئے تب بھی خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے راضی، آرام آئے تب بھی وہ خدا سے راضی اور خدا ان سے راضی۔ جیسا کہ حضرت مسلم موت کے شعر میں بارہا پہلے بھی دوستوں کو سنا چکا ہوں اور بہت ہی پیارا ہے، وہ عرض کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا۔ اب ہم وہ ہو چکے ہیں تیرے بندے ہمیشہ کے لیے تجھ سے وابستہ کہ اب تو فضل لے کر آئے تب بھی ہم راضی ہیں تجھ پر، تو ابتلا لے کر آئے اور مشکل لے کے آئے تب بھی ہم راضی ہیں۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ذکر ہے عرض السماوات والارض، کہ وہ زمین و آسمان پر محیط ہے۔ ایسے بندے اس ارض خاکی پر رہیں یا آسمانوں پر اڑنے لگیں، یہ جنت اب ان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ کوئی مشکل یہ جنت نہیں چھین سکتی ان سے، کوئی آسانی یہ جنت نہیں چھین سکتی۔ اور جب یہ جنت ان کو نصیب ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے ان کو دکھ دیے ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے ہاتھوں پر انہوں نے مصائب برداشت کیے ہوتے ہیں، ان کے متعلق ان کا پھر رخ بدل جاتا ہے، انتقام باقی نہیں رہتا، کوئی نفرت کا جذبہ نہیں رہتا۔ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ اصحاب جنت ایک عظیم الشان انقلابی کیفیت اختیار کر جاتے ہیں، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ قاظمین الغیظ، شدید غصہ بھی آئے تو اس کو دبانے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے خدا ہمیں تو مل گیا ہے تو اب شکوہ کیا ہے غیر کا؟ اگر غیر نے ہم پر مصیبت ڈالی اور اس کے نتیجے میں تو ہمیں نصیب ہو گیا تو پھر قاظمین الغیظ والی کیفیت تو ہمارے مقدر میں آ گئی، اب تو ہمیں غصہ برداشت کرنا پڑے گا۔ والعافین عن الناس، اور جنہوں نے ان کو دکھ دیے ہوتے ہیں سب کو معاف کر دو۔ غالب کہتا ہے سفینہ جب کہ کنارے سے آ لگا غالب،
خدا سے کیا ستم ہو جور ناخدا کہیے، یہ ایک ناقص اظہار ہے اسی مضمون کا. یہ وہ کامل اظہار ہے قرآن کریم کی آیت میں جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ خدا کو پا لیتے ہیں اور جنتیں نصیب ہو جاتی ہیں تو ان مشکل راہوں کی یادیں ان کے دلوں میں تلخی پیدا نہیں کرتی. ان مشکل راہوں کی یادیں جن سے گزر کر یہ میری رضا کی جنت میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، بد دعائیں دینے پر نہیں ان کو آمادہ کیا کرتے. وہ دعائیں دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو دکھ پہنچائے تھے، اور ان کے لیے خیر کے سوا ان کے دل سے کچھ نہیں نکلتا. بس آخری پیغام میرا یہی ہے کہ وہ پاکستان جس کے دکھوں کے ستائے ہوئے آپ یہاں آئے تھے، جب خدا کی رضا آپ کو حاصل ہو گئی، جب اللہ نے اپنے پیار کی جنت آپ کو عطا کر دی، تو اس کے لیے بخشش کے سوا اپنے دل میں کچھ نہ رکھیں. کیونکہ خدا آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ مجھے پالنے کے بعد ان راہوں کے شکوے پھر کیا حقیقت رکھتے ہیں، ان کو معاف کرو، ان سے محبت کا سلوک کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، اور دعا کرو کہ یہ محروم بھی تمہارے ساتھ آ کر انہی جنتوں میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں واللہ یحب المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ بہت ہی محبت کرتا ہے. اور یہ رضا سے بڑھ کر مقام جو آخری مقام ہے اللہ کی محبت کا، یہ تم کو نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں ہمیشہ رہیں، اور خدا کی محبت اور پیار کی نظریں ہم پر پڑیں. جس دنیا میں، جس حال میں، جس ملک میں ہم رہیں، یہ جنت کوئی ہم سے نہ چھین سکے جو رضا الہی کی جنت ہے. الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم